جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتا جدوں بھی منگیا علی دے بچیاں نے سوچ میری تو ود کے دیتا میں سس دی سکتا کہ یارو کنا سخی گرانا حضور راہے میں جنوں میں نا میں نو تے لگ دے کہ اے دیوانا حضور راہے میرے
کے کرم دی چھان میرے لجپال رکھ دے میرے سر کے کرم دی چھان میرے لجپال رکھ دے مینوں حسنین دا صدقہ مالا مال رکھ دے مینوں حسنین دا صدقہ مالا مال رکھ دے میرا دل چیر کے بھیکو علی دے پیار نل پریا میرا دل چیر کے بھیکو علی دے پیار نل پریا مینوں کلیا چھڈ دے ہمیشہ نال رکھ دے مینوں کلیا چھڈ دے ہمیشہ نال رکھ دے اور آپ جن کا واسطہ وسیلہ لیتے ہیں ہر محفل میں سیدۃ النساء العالمین کے واسطہ وسیلے میں اکثر رات ایک بار کے ساتھ حضرت صاحب کے محفل میں جب کبھی موقع ملتا ہے تو میں آتا ہوں یا کہیں باہر کسی غافات میں ملاقات ہوتی ہے تو آلے دھار کا ذکر کیے بغیر میں نے نہیں دیکھا کہ حضرت صاحب نے سیدۃ النساء العالمین کی بارگاہ میں چوکی نہ بھری ہو اور یہ شعر ان پہ اس طرح وارد ہے کہ اس کی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا حضرت صاحب بھی یہ شعر مستند ہے اور شاعر نے لکھا ہے کہ جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دامے جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دامے قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے جدوں بھی واسطہ پایا جناب سیدہ دامے قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے قسم رب دی بھرم میرا نبی ہر حال رکھ دے تے میں مگتا جنے دردا بڑے عالی شہنشاہ نے اسی مگتے جنے دردے بڑے عالی شہنشاہ نے او محرم نے ساڈے دل دے سانو خوشحال رکھ دے او محرم نے میرے دل دے مینوں خوشحال رکھ دے مینوں کلیاں چھڈ دینی ہمیشہ نال رکھ دے
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ياسين مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم لئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا
ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا
أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون سورة آل عمران مدنية بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم سورة المزمل مكية يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا
وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الطلاق مدنية. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. سورة الواقعة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وما
نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون قال رؤوسهم إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه مجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم बहनों बेटियों के लिए ये पैगाम बड़ा ज़रूरी है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी लगी हुई है, दरबार रिसालत है, सहाबा कराम मौजूद हैं। हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल फरमाया कि औरत के लिए कौन सी चीज़ सबसे अफजल है। दूसरे लफ्ज़ों में यूँ कह लीजिए कि कौन सी औरत सबसे आला है और अफजल है। क्योंकि ऐसा वस्फ जो बड़ा ही इम्तियाजी हो। तो सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इजाज़त लेकर थोड़ी देर के लिए घर गए और जाकर सैयदा खातून जन्नत से पूछा तो हुज़ूर नबी पाक ने ये सवाल पूछा कि औरत का सबसे आला मकाम क्या है, औरत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है, या औरत का इम्तियाजी वस्फ क्या है।
اللہ اکبر. سجدہ نے فوری طور پر جواب دیا. فرمایا وہ عورت باکمال ہے اور وہ عورت کا سب سے بڑا یہ زیور ہے اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی امتیاز کی چیز ہے. فرمایا کہ عورت نے نہ کبھی غیر محرم کو دیکھا ہو اور نہ ہی کبھی غیر محرم نے اس کو دیکھا ہو. گویا پردہ عورت. یہ جو لفظ عورت ہے اس کا معنی پردہ ہے. عورت کی شکل کی پردہ اور عورت کی آواز کی پردہ. آج کے دور میں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ اکثر لوگ بچوں والے بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں اچھی ملے, بچیوں والے چاہتے ہیں ہمیں اچھا داماد ملے. تو قرآن مجید نے اس حوالے سے جو نسخہ دیا ہے کہ اچھا رشتہ ڈھونڈنا ہے تو اس کو باہر نہ ڈھونڈو. اس کے لیے کیا فرمایا؟ فرمایا الطیبات للطیبین. قرآن کا وعدہ ہے, اللہ پاک کا وعدہ ہے. فرمایا کہ پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. الخبیثات للخبیثین. اور جو خبیث ہیں, بد کردار ہیں, بد مزاج ہیں. خبیث سے مراد ساری چیزیں, اس میں خباثت ہر طرح, کردار کی, اخلاق کی, فکر کی, نظر کی, ہر طرح کی. تو جو خبیث ہوں گی انہیں خبیث خامد ملیں گے, رشتے خبیث ملیں گے, اور جو پاک ہوں گی انہیں رشتے پاک ملیں گے. یہی معاملہ مردوں کا ہے. تو اس لیے عورت کا پاک دامن ہونا بہت ضروری ہے, اور پاک دامن کا مقام بھی بہت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں بھی مقام اور عزت دیتا ہے اور آخرت میں خصوصی اکرام فرمائے گا پاک دامن عورت. آج کہا جاتا ہے کہ اس 21ویں دور میں گناہوں سے کیسے بچا جائے, دین پہ کیسے عمل کیا جائے, بہت مشکل ہے. کہیں پر گانے ہیں, سی ڈیز ہیں, نیٹ ہے, سوشل میڈیا ہے, ٹیلی ویژن ہے. اس دور میں ہم کیسے گناہوں سے بچیں؟ 21ویں صدی ہے, اسی میں ہی تو گناہوں سے بچنے کا زیادہ اجر ہے. اسی میں تو ہمیں زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ فتنے زیادہ ہیں, گناہوں کے مواقع زیادہ ہیں. تو اگر آدمی یہ کہے کہ نہیں بچ نہیں سکتا تو ایسی بات نہیں ہے. ہمیں اللہ نے عقل دی ہے, اور سب سے دانش مند اور عقل مند وہ بندہ ہے, وہ بندی ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں. چلو آج ہم یہ ارادہ کرتے ہیں کہ بھئی 100 گناہ ہیں, ہم 100 کے 100 گناہوں سے نہیں بچ سکتے, کوئی 50 سے تو بچ جائے. کچھ نہ کچھ تو اپنے آپ کو گناہوں سے پیچھے لے کے آئیں, کچھ نہ کچھ تو ہم گناہوں کے ماحول سے باہر نکل کر نیکیوں کے ماحول میں آئیں. ہمارا کام ہے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا. یہ سی ڈی, یہ وی سی آر, یہ ٹیپ ریکارڈ, یہ سوشل میڈیا, یہ نیٹ, یہ کیا چیز ہے؟ جب ہم یہ ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے, ہمارا اللہ گناہوں سے بچا لے گا. زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر 7ویں کمرے میں لے گئے. ایک تالا لگا, پھر دوسرا لگا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر 5, 7 دروازے, 7 تالے. پھر اب بادشاہ کے گھر کے جو محل ہے اس کے دروازوں کو جو کنڈے لگے ہوں گے وہ معمولی تو نہیں ہوں گے, جو تالے لگے ہوں گے وہ کتنے مضبوط ہوں گے. کنڈے بھی لگے, تالے بھی لگے, 7ویں کمرے میں لے گئے. اور جب وہاں جا کر کہا کہ یوسف آؤ, اب دیر کس چیز کی ہے, برائی کی, فحاشی کی, بد کرداری کی دعوت دی, تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ اکبر, اللہ کی پناہ مانگ کے. اچھا حضرت یوسف کو بھی پتہ تھا کہ تالے لگے ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا تھا نا کہ کنڈے لگے ہوئے ہیں. زلیخا نے جب پکڑنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ آگے تالا لگا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آگے کنڈا ہے. کیا مطلب؟ آپ نے کہا مالک میں وہاں سے لے کر دروازے تک دوڑ ہی سکتا ہوں نا,
میں دوڑ ہی سکتا ہوں، آگے بچانا تو تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر، یہ تاریخ گواہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ جیسے ہی گناہ سے بچ کر دروازے کی طرف آئے، 7واں تالا بھی گیا، 6واں بھی گیا، 5واں بھی گیا، 4تھا بھی گیا، 5 کے 5 تالے ٹوٹ کر گر پڑے، دروازے کھول کے اللہ پاک نے حضرت یوسف کو گناہ سے بچا دیا۔ تو آپ کوشش تو کریں، آپ نکلے تو صحیح، آپ جائیں تو صحیح۔ اسی کو حضرت مولا روم نے فرمایا کہ گرچہ رکھنا نیست عالم راہ بدی، خیرہ یوسف دار می پایت طویل۔ اب فرماتے ہیں کہ اے بندے، اگرچہ اس عالم میں گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آتا، مگر تو یوسف علیہ السلام کی سیرت کو سامنے رکھ، تو قدم تو اٹھا، تیرا اللہ تجھے ہر گناہ سے بچا لے گا۔ ارادہ تو کریں، ارادہ تو کریں۔ گناہ، پہلی بات یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھیں۔ ایک بندہ زہر کو زہر ہی نہیں سمجھتا تو اس سے بچے گا کیسے؟ وہ تو پی جائے گا۔ جس سے پتا ہے کہ زہر ہے، یہ تیزاب ہے، یہ مٹی کا تیل ہے، یہ پیئیں گے میں مر جاؤں گا، یہ نقصان پہنچائے گا، پھر وہ اس سے بچے گا۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ گناہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ گناہوں کے بے شمار نقصان ہیں، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دور کر دیتا ہے، اور دوسرا بڑا یہ ہے کہ یہ بندے کے اندر کو ویرانہ کر دیتا ہے۔ اور مختلف گناہ ہیں، اور مختلف گناہ جو ہیں وہ مختلف انسان پر اثرات چھوڑتے ہیں۔ تو اس لیے میں اپنی بہنوں سے، میں اپنی بیٹیوں سے یہ میں کہوں گا، اللہ نے آپ کو بڑے مقام دیے ہیں۔ اللہ اکبر، پاک دامن عورت کا کیا مقام ہے، دنیا میں بھی مقام ہے، آخرت میں بھی ایک مقام ہے۔ ایک نوجوان نے اپنی اماں سے یہ سنا کہ میری، جو اس کی نانی بڑی نیک تھی، اپنی والدہ سے سنا کہ میں جیسے جب سے آنکھ کھولی ہے یا جو سن شعور کو پہنچی ہوں تو ہمیشہ تہجد پڑھتی، 5 وقت کی نماز پڑھتی، اور کبھی میں نے غیر محرم کا نہ چہرہ دیکھا، نہ مجھے کبھی غیر محرم نے دیکھا۔ بچہ جوان ہو گیا، مسجد میں جائے، ادھر ادھر جائے، کہاں شادی پڑ گئی تو دعا کریں بارش کے لیے، بارش نہ ہو۔ تو کسی نے کسی مولانا صاحب سے سن لیا کہ بھائی کوئی پاک دامن عورت ہو تو اس کے دامن کو تھام کر یا اس کا واسطہ دے کر اگر اللہ کی بارگاہ میں بارش مانگی جائے تو اللہ بارش دے دیتا ہے۔ یہ مقام ہے پاک دامن عورت کا۔ اس نوجوان نے دیکھا مخلوق خدا بلک رہی ہے، 60 سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اسے پتا تھا میری اماں جان بڑی پاک دامن ہے۔ گھر آیا، ماں کا دامن تھام کر کہا مالک میری ماں بڑی پاک دامن ہے، یہ تیری بندی ہے، تیری وجہ سے گناہوں سے بچتی رہی ہے، میں اس کا واسطہ دیتا ہوں ہمیں بارش عطا فرما۔ اللہ رب بزرگ فرماتے ہیں کہ ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیا تھا تو اللہ پاک نے بارش عطا فرما۔ پاک دامن عورت کا کیا کمال ہے، بہت مقام ہے، اور جہاں دنیا میں بھی عزت ہے، برکت ہے، اور آخرت میں تو سبحان اللہ، اللہ اپنے عرش کے نیچے خصوصی سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ عورت کی ساری، اور بالخصوص ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جب بچیاں اور بچے جوان ہو جائیں وقت ضائع نہ کریں۔ حضرت علی مرتضیٰ سے روایت حضور نے فرمایا 3 چیزوں میں جلدی کرو، 3 چیزوں میں۔ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو مستحب وقت میں جلدی نماز پڑھو، جب جنازہ تیار ہو تو فرمایا فوری طور پر جنازہ جو ہے وہ پڑھا جائے، ایسے ہی جب بچی اور بچہ جوان ہو جائے تو فرمایا کہ اس کا بے نکاحی کا نکاح کرو۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا بچپن میں، یہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں موجود تھا کہ جو لوگ اپنی بچیوں کی بالخصوص جان بوجھ کر شادی کی تاخیر کرتے تو حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگ ان کے گھر کا کھانا پانی چائے نہیں پیتے۔ ہاں بچیوں کا شادی لیٹ کر رہے ہیں، کیوں لیٹ کر رہے ہیں؟ کھانا پینا جانا تک چھوڑ دیتے تھے۔ آج ہر گھر کے اندر یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک مجبوری ہونا اور چیز ہے، طرح طرح کی مجبوریاں اللہ تعالیٰ کسی کو نہ ڈالے، بھائی رشتہ کر رہے ہیں وہ نہیں رہا، وہ ایک الگ بات ہے، مگر جان بوجھ کے نخرے کرنا اور جان بوجھ کے تاخیری حربے اختیار کرنا وہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا۔ اس گھر میں اللہ پاک کی رحمتیں نہیں آتی،
اس لیے بچے اور بچیاں جب جوان ہو جائیں پر وقت ان کے اچھی جگہ پر جیسے رشتہ ملے تو سادگی کے ساتھ ہمارے ہاں سب سے میں نے عرض کیا اسلام کے اندر جو چیزیں ہیں آسان بنائی ہیں وہ نکاح ہے، وہ شادی کے معاملات ہیں، بہت آسان ہے، ہم نے مشکل کر دیا ہے، ہم نے رسم و رواج میں اس لیے، اور رسم و رواج کے اندر حقیقت بات یہ ہے کہ اگر عورتیں سٹینڈ لے لیں تو ہمارے معاشرے میں چند دنوں میں اسلامی حوالے سے شادیاں ہونی شروع ہیں۔ گھر کی عورت اگر کہہ دیں ہم نہیں کریں گے شادی حال کے اندر نکاح، مسجد میں کریں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کسی کی جرت نہیں ہے۔ عورتیں کہتے ہیں کہ بھئی خبردار، میں گھر والی خود پردہ کر رہی ہوں، میری بیٹی اور میرے بیٹے پر موقع شادی کے موقع پر کوئی نوست پھیلانے کے لیے ننگے سر سے نہ آئے تو دیکھنا پردے ہو جائیں گے سب۔ یہ شادی، یہ مائیوں، یہ مہندی، ایک ایک ہفتہ تک کے لیے کیا ہے، بالکل مصیبتیں، اور لوگ لاکھوں روپیہ کروڑوں روپیہ لگاتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک ایسے رئیس کے بارے میں نے پڑھا تو بہت بڑا رئیس تھا، پرانے پاکستان، یہ انڈیا اور پاکستان علیحدہ ہونے سے پہلے کی بات، تقسیم سے پہلے کی بات، تو سادہ زمانہ تھا، اس نے اب دیسی گھی کے ساتھ اتنا کہ پانی کے جگ بھی رکھے ہوئے ہیں، ساتھ دیسی گھی کے بھی جگ رکھے ہوئے ہیں، کہ چاہے وہ دیسی گھی پیے چاہے پانی پیے۔ اچھا، جو لڑکے والے تھے تو یہ لڑکی کا باپ تھا رئیس، لڑکے والے کے جتنے رشتے دار تھے نا بڑے، یعنی بڑا ماموں، بڑا تایا، پھپھو، بڑا پھپھا، ان سب کو گھوڑے دیے، اور جتنے لوگ آئے شادی کے ساتھ سب کو 3 جوڑے دیے، اور روٹی اس وقت رات رہنے کا وقت ہوتا تھا، رات کے وقت بڑا کھانا، تیتر بٹیر ہرن کے کھانے، وہ اخیر کر دی تھی، یہ طے تھا، اور ہزاروں لوگوں کو دعوت تھی، تو یہ اس علاقے کا رئیس ہے۔ اور جب لوگ جانے لگے اس دور کے اندر ہزاروں میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو بھی ساتھ اس نے پیسے دیے، جو باراتی تھے، کپڑے دیے، اور اپنی بیوی کو، بیٹی کو پتہ نہیں کتنا سامان دیا، یعنی رات رہی، 2-3 ٹائم کا کھانا کھلایا، ناشتہ نشان کروایا، اور بڑا خوش تھا۔ اور دل میں خیال آیا کہ میں نے تو ایسی ضیافت کی ہے اور ایسا اہتمام کیا ہے کہ شادی کا کہیں اہتمام ہوتا ہی نہیں، تو لوگ بڑے خوش ہیں، ذرا اور باہر جا کر آبادی سے کہیں وہ جھاڑیوں وغیرہ میں چھپ کے بیٹھتا ہوں، اور یہ جاتے ہوئے راستے میں باتیں کرتے ہیں کہ جناب رئیس صاحب نے کیا کمال کر دیا ہے، کوئی کھانے پہ تبصرہ کرے گا، کوئی میری چارپائیوں پہ کرے گا، کوئی بستروں پہ کرے گا، کوئی گھوڑے دیے ہیں اس پہ کرے گا، طرح طرح کے مزے لے کے ذرا سنو تو صحیح۔ اللہ اور قرآن جھاڑیوں میں گیا، جا کے چھپ گیا، تو بارات والے جب گئے تو اتفاق یہ ہے کہ راستے میں چھوٹی سی کھائی تھی، ہوئے ریتلا سا علاقہ، اور کھائی ہوتے نا کھاڑا جسے کہتے پانی کا، وہ تو گڈوں پہ جا رہے تھے، وہ ریڑے ٹانگی، اس طرح کا نظام تھا۔ تو وہ ہوا یوں کہ وہ جو وہاں کچھ کھالی کے اندر کوئی ان کے ریڑیاں وغیرہ یا وہ جو تانگا تھا یا ریڑا تھا وہ پھنس گیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار دیکھو سامان بہت دیا ہے، اور اس نے کہا تھا کہ دنیا جان کی جیت میں چیز دی ہے، وہ چیز چھوڑی نہیں، حتیٰ کہ وہ چارہ والی جو مشین ہوتی ہے نا کاٹنے والی، وہ بھی، کاکریاں بھی، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ، تو اس میں یار وہ سبت بھی تو، وہ پھوڑا وغیرہ بھی تو ہوگا نا، تو وہ دیکھا تو جناب وہ پھوڑا نہیں تھا، کہ اس کے ذریعے وہ کسی چاہیے جسے کئی ہم کہتے ہیں، اس کے ذریعے اس کو کر کے تو ریڑا نکال لیتے ہیں، تو سامان والا ٹرک دیکھا یا وہ ریڑے دیکھے تو اس میں سارا سامان تھا، وہ گاٹ نکالنے کے لیے یا ریڑا نکالنے کے لیے وہ جو مٹی کو ڈال وہ کئی نہیں تھی۔ اب کیا ہوا نہ بنا کرتا بڑا رئیس، دیسی جو بھی دے دیتا، جناب گھوڑے بھی دے دیتے، فلاں بھی دے دیتے، انہوں یہ ہی نہیں پتا کہ کچا رستہ ہی جناب جناب داج میں چڑھا ہے وہ کہیں بھی رکھ دیتے، یہ کیا بڑا کرتا رئیس۔ اب وہ بیچارہ کہے یار یہ کیا ہوا، میں نے تو ناک اونچا کرنے کے لیے اتنا کچھ دیا، انہوں نے دیسی گھی کے گلاس پیے اور جگ پیے،
اور میں نے تیتر بٹیر ہر پتہ نہیں کیا کر کچھ کلایا، 3 جوڑے دے دیے، تو یہ کیسے ہیں؟ ایک کئی نہیں رکھ سکا اور یہ جناب میری بدخویاں کرنا شروع کر دی۔ تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں دوبارہ بچوں کی شادی کروں گا تو میں اس طرح کا نظام کی سادگی کے ساتھ۔ تو آپ جو مرضی کر لیں، بڑے سے بڑے رائل ہوٹل میں آپ چل جائیں، کلاب میں چل جائیں، اور ہم نے دیکھا اور کسی کو نہیں ملتا نا کوئی کام تو ہمیں آ کے پوچھ لیتے ہیں حضرت صاحب آپ کو نظرانہ کتنا دیا؟ میں نے ایسے ایک کو بتا بیٹھا، وہ جو کہتا میں نام فلان جگہ تو لے گیا، وہ جو کہتا جناب میں گوشت فلان تے ساڈے حضرت صاحب کو میں کہہ لوں، مطلب کیا کہ کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ اس لیے آپ دنیا کو راضی نہیں کر سکتے، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، شادی ہو، خوشی ہو، غمی ہو، ایک سبق پکا لیں کہ میرا اللہ کیا کہے، بس اللہ کیا کہے، میرے اللہ کا کیا حکم ہے، نبی پاک کا کیا طریقہ ہے، سادگی کے ساتھ۔ اتنا آسان ہے یہ نکاح کے معاملات، شادی کے معاملات، ہم نے ان کو مشکل بنا دیا ہے۔ اور اس حوالے سے ہم کبھی آپ دیکھیں ہماری فوتگی ہو جائے، کل چیلم ہو جائے، ہم سارے نائی سے یعنی کیٹرنگ والے سے رابطہ کر لیں گے، ٹینٹوں والوں سے مشورہ کر لیں گے، ہر طرح کے بندے سے مشورہ کر لیں گے، کھانا کیسا ہونا چاہیے، برتن کیسے ہونے چاہیے، باقی سارے نہیں کرتے تو کسی مولانا صاحب سے مشورہ نہیں کرتے کہ حضرت ہمارا فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، قرآن اور حدیث اور شریعت کیا کہتی ہے، میرے بچی اور بچے کی شادی ہے تو قرآن حدیث اور شریعت اور حضور کی سیرت کیا کہتی ہے کہ ہم اس کے مطابق کر سکیں۔ تو اس لیے میری اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے گھروں کے اندر یہ کہہ لو کہ ہم سادگی کے ساتھ شادیاں کریں گے، سادگی مسجد میں کریں گے، بالکل جو ضروری۔ اور اس حوالے سے ہمارے کیا ہوتا ہے، وہ جناب چونکہ میرا جو بھائی ہے اس کے دوست کا فلاں دوست ہے، اگر اس کو نہ بلایا تو کیا ہوگا، یہ کیا بات ہوئی۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک کے بہت بڑے قریبی ساتھی اور بڑے امیر ترین، آپ اندازہ لگائیں 10 مبشرہ میں شامل 10 وہ صحابہ جن کو حضور نے باقاعدہ جنت میں ٹکٹ عطا فرمائے، بشارت دی، ان 10 صحابہ کرام میں آپ کا نام ہے حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، دن رات آنا جانا تھا، ہر وقت کی ملاقات تھی۔ ایک دن آئے تو ان کے یہاں قمیص پر تھوڑا سا رنگ سا لگا ہوا، تو حضور نبی پاک نے پوچھا عبدالرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ اے یا رسول اللہ میرا نکاح ہوا ہے، تو ادھر یہ رواج ہے کہ نکاح کے موقع پر ایک خاص قسم کی خوشبو لگاتے ہیں، تو اس کا یہ جو ہے وہ رنگ لگ گیا۔ آپ نے بولا اچھا چلو بھائی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ حضور نبی پاک نے نہیں فرمایا کہ تو میرا رائٹ ہینڈ ہے، میرا قریبی ساتھی ہے، دن رات کا میرے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، بھائی مجھے کیوں نہیں بلایا؟ نہ انہوں نے بلایا نہ حضور نے کوئی گلا کیا، بس ٹھیک ہے ہاں فرمایا اللہ تمہیں برکت دے، اور فرمایا ولیمہ کر لینا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کر لینا، یہ حضور نے فرمایا۔ اس طرح حضرت جابر کی شادی ہوئی، ان کے بھی اسی طرح انہوں نے بھی نہیں بلایا، حضور نے گلا نہیں فرمایا۔ تو ایک تو یہ کہ کوئی نہ بلائے تو گلا نہ کرے، مبارکباد دے دیا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ضروری نہیں، ہاں جو ضروری رشتے ہیں، جو قریبی رشتے ہیں، جو خاندان کے بڑے لوگ ہیں، ان کو آپ برکت کے لیے اور صلہ لینے کے لیے ضرور بلائیں۔ یہ کیا ہوا کہ سارے شہر اور سارے گاؤں کو جب تک دعوت نہ دیں گے اور جب تک اتنا اہتمام کرنے کی سخت نہیں ہوگی تو ہم شادی نہیں کریں گے، نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ بر وقت بچوں اور بچیوں کی شادی کریں اور سادگی کے ساتھ کریں۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ عورت 2 جگہ محفوظ ہے۔ بڑے بڑی جگہ آپ سمجھ جائیں لوگ خامد والدین کے گھر میں بیٹھی نہیں، بھائی عورت 2 جگہ میں محفوظ ہے، ایک خامد کے پاس، دوسرا قبر میں، ہاں 2 ہی جگہ پہ عورت محفوظ، یا خامد کے گھر خامد کے پاس محفوظ ہے اور یا ادھر۔ تو اس لیے میری بیٹیوں میری بہنوں آپ کا بڑا مقام ہے، اس لیے پردے کا کوشش کریں۔ پاک دامن عورت اللہ کی ولیہ ہے، اس کا بہت مقام ہے۔ اور پھر ایسی بچیاں ایسی خواتین ان کا گھروں میں احترام بھی کیا کرو، یہ پردے کا خیال۔ اور ایک عورت خدا نہ خواستہ اگر کردار کے حوالے سے میں نے عرض کیا کہ بیٹھ گئی، وہ خامد ساری برائیاں معاف کر سکتا ہے، ہر طرح کی غلطی سے درگزر کر سکتا ہے، بے غیرت سے بے غیرت اور گناہگار سے گناہگار
اور بالکل بالکل انپڑھ سے انپڑھ خاوند کبھی کردار کے حوالے سے اپنی بیوی کی غلطی معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے عورت کا پاک دامن ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی بچی کوئی بچہ اس حوالے سے بہک جائے تو یاد رکھو صرف وہ ہی، اس نے اپنی عزت خراب نہیں کی، اپنے خاندان کی عزت بھی خراب کی۔ قرآن کریم پڑھی حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ باقدہ کیا کمال ہے۔ اللہ کا نظام ہے، باہر گئی کھجور کے درخت کے پاس اور آپ اعتکاف کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، ذکر اذکار کرتی تھی، بہت بڑا مقام تھا۔ تو جب واپس آئی تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام عطا فرما دیے۔ جب آپ واپس پہنچی تو آپ دیکھیں لوگوں نے کیا کہا، کسی نے یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، کسی نے کہا کہ تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، تیرا باپ تو بڑا نیک ہے، تیری ماں تو بڑی عالی شان ہے، یہ تم نے کیا دیا کہ تمہارے پان میں بچہ لے کے آ گئی۔ آپ دیکھیں کہ کیا ہوا کہ بچہ اللہ نے آپ کو دیا، حالانکہ جائز طریقے سے دیا، ان کو تو سمجھ نہیں تھی۔ تو کون بدنام ہوا؟ بھائی، باپ، ماں۔ اگر کوئی بچی خدا نخواستہ اللہ پاک معاف فرمائے، وہ اگر کسی اس طرح کی غیر اخلاقی حرکت میں ملوث ہو گئی تو سارے خاندان کی عزت مٹی میں مل جائے۔ لوگ بھائی کو تانے دیں گے، باپ کو تانے دیں گے، اور اگر شادی شدہ ہے تو خامد کو تانے ملیں گے۔ آج کی تو بچی ہے، آج کی تو بہو ہے، کل کی تو نانی ہے، پھر تو دادی ہے، تیرے خاندان سے آگے پھر نسل چلنی ہے۔ علی اور جتنی عورت پاکیزہ دامن ہوئی، اقبال کہتے ہیں اے آج کی عورت، اگر تو یہ چاہتی ہے کہ میں معاشرے کو حسین دے دوں، معاشرے کو حسن دے دوں، تو حسن اور حسین کوئی راہ چلتی عورتوں کی گود میں پیدا نہیں ہوتے، ہر وقت گانے سننے والیوں کی گود میں، بے نمازوں کی گود میں پیدا نہیں ہوتے۔ اگر تو چاہتی ہے کہ میں معاشرے کو حسین دے دوں تو خود فاطمہ بن جا، خود فاطمہ کی کنیز بن جا، پھر تیری گود سے جو پیدا ہوگا اللہ کا ولی ہوگا، وہ نیک ہوگا، وہ کل کو معاشرے کے لیے ایک بہتر انسان پیدا ہوگا۔ تو اس لیے عورت کا بہت بڑا مقام ہے، عورت وجود ذات سے ہے۔ علی حسن کائنات اقبال کہتے ہیں تیرے سے بغیر تو نہ گھر ہے، عورت تو سبحان اللہ، بیٹی ہو تو راحت ہے، بہن ہے تو عزت ہے، بیوی ہے تو یہ سکون ہے، یہ ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے۔ اور حوالے سے عورت کا، اور میں آپ سے یہ بھی عرض کروں گا، ایک ہوتا ہے عورت کا احترام کرنا بیٹی کی وجہ سے، اس لیے احترام کرنا کہ یہ میری بہن ہے، اس لیے اس کا خیال کرنا کہ میری بیوی ہے، اس لیے عزت کرنا کہ یہ میری ماں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ابھی تک یہ نہیں آیا، عورت کی اس لیے رسپیکٹ کرنا کہ یہ عورت آپ کی بہن نہیں ہے، بے شک آپ کی بیوی نہیں ہے، آپ کی بیٹی نہیں ہے، آپ کی ماں نہیں ہے، بس اس لیے رسپیکٹ کرو، عزت کرو کہ یار یہ عورت، اور عورت کو رسول پاک نے عزت دی ہے، مقام دیا ہے۔ تو اللہ پاک ان عورتوں کو، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ان پر اللہ خصوصی برکت بھی فرمائے۔ ان میں اکثر ہی پاک دامن ہے، اکثر ہی پاک دامن ہے، یہ چند ایک نظر آتی ہیں باہر، چند ایک نظر آتی ہیں اشاروں پہ ہمیں، یہ نیموریاں۔ میں آج بھی کہتا ہوں عورتوں کی اکثر نیک ہے، جو کہ جو اشارے پہ کھڑی ہے ننگے سر، ایک کھڑی ہے 1000 بندے کو نظر آ رہی ہے، جو 1000 گھر میں تہجدیں پڑھ رہی ہیں، نمازیں پڑھ رہی ہیں، وہ کسی کو نظر ہی نہیں آتی، ظاہر وہ کیسے نظر آئیں گی؟ آج بھی عورتوں کی تعداد، نیک عورتوں کی تعداد زیادہ ہے، اور مردوں سے بھی کہوں گا کہ ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ، عزت والا معاملہ، احترام والا معاملہ یہ گھر کے اندر بنائیں گے، انشاءاللہ خیر و برکت آئے گی۔ وآخر دعوانا رب العالمین۔